پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ کا تعلق ایران سے تھا، لیکن بہت ہی ظالم بادشاہ تھا۔ ایران ویسے بھی لوک داستانوں کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس بادشاہ کی ایک عادت تھی کہ وہ جس لڑکی سے بھی شادی کر لیتا تھا، اگلی صبح اس کا قتل کر دیتا تھا۔ اسی طرح وہ ہر روز ایک نئی لڑکی سے شادی کرتا اور اگلی صبح اس کو مار دیتا تھا۔ یوں لوگوں کے درمیان خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگوں نے شکایت لے کر لوگ قاضی کے دربار میں پہنچ گئے۔ قاضی نے اپنی بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ چونکہ بہت ظالم ہے اور وہ میری کوئی بات نہیں سنے گا، اس لیے میں اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگ مایوس ہو کر واپس لوٹے اور وزیر کے دربار میں پہنچ گئے، لیکن وزیر کی طرف سے بھی وہی جواب آیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں بے بس ہوں۔ بادشاہ بہت ظالم ہے اور میری کوئی بات نہیں سنتا، اس لیے آپ لوگ لوٹ جاؤ، اور بادشاہ جو کر رہا ہے اس کو روکنا ناممکن۔ وزیر کی بیٹی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، لیکن وزیر کی بیٹی نے وزیر سے کہا کہ بابا، آپ نے ان لوگوں کو کیوں ایسے مایوس خالی ہاتھ لوٹا دیا؟ جس پر وزیر نے کہا کہ بیٹی، میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ بادشاہ بہت ظالم ہے۔ جس پر وزیر کی بیٹی نے اصرار کیا کہ بادشاہ کے ساتھ میں شادی کروں گی۔ وزیر نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اس کو بتانے کی کوشش کی کہ بادشاہ بہت ظالم ہے، اگلی صبح تمہیں قتل کر دے گا، لیکن وزیر کی بیٹی بضد رہی۔ وزیر کی بیٹی نے کہا کہ اگر مجھے قتل بھی کر دے گا تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ بروز قیامت میں یہ کہہ سکوں گی کہ میں نے ایک لڑکی کی جان بچائی اور اس کے بدلے میں اپنی جان دے دی۔ وزیر کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وزیر کی بیٹی اس بات پر بضد رہی۔ اس کے بعد وزیر نے جا کر بادشاہ کو سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ میری بیٹی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں شادی کرنے کے بعد اگلی صبح اس کو قتل کر دیتا ہوں، پھر بھی آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یوں وزیر کی بیٹی کی شادی بادشاہ سے کر دی گئی۔ شام کو بادشاہ جب آیا تو وزیر کی بیٹی نے اس کے ساتھ بات کرنا شروع کی، لیکن بادشاہ بضد تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ عورت چال باز ہوتی ہے، اس لیے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، بس آپ آج کی رات کی مہمان ہو، کل صبح آپ کو قتل کر دوں گا۔ لیکن وزیر کی بیٹی انتہائی پرسکون تھی۔ وزیر کی بیٹی نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے گانا گانا آتا ہے، اگر آپ مجھ سے کوئی گانا سننا چاہو۔ بادشاہ کا وہی جواب تھا کہ تم عورت بہت چلاک ہو، اس لیے میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ لیکن وزیر کی بیٹی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، آپ میری گانا نہیں سن سکتے، لیکن کوئی قصے کہانیاں تو آپ مجھ سے سن سکتے ہو۔ آپ بھی بچپن میں اپنے دادا دادی سے قصے کہانیاں سنتے ہوں گے، نانا نانی سے قصے کہانیاں تو سنتے ہوں گے، چلو صبح ہونے تک آپ مجھ سے کوئی قصے کہانیاں سن لو، بے شک آپ میرے شوہر ہو اور مجھے بے شک آپ صبح قتل کرا دو۔ بادشاہ مان گیا۔ بادشاہ بڑے شوق سے قصے کہانیاں سنا کرتا تھا، اس لیے بادشاہ اس بات پر راضی ہو۔ وزیر کی بیٹی نے قصہ سنانا شروع کر دیا اور وہ قصہ تھا ایک سوداگر کا، اور ایک ایسے سوداگر کا جو سودا سلف بیچنے کے لیے دور دراز کے ملکوں میں جایا کرتا تھا، لیکن راستے میں اس نے ایک کنویں میں پانی پیا اور وہاں اس کو ایک جن ملا۔ جن نے اس کو کہا کہ تم نے ہمارے بچے کو مارا ہے، اس لیے ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہیں پاس گزرتے دو لوگ ملے جو کہ کہیں اور جا رہے تھے، انہوں نے جن سے سفارش کی کہ اس کی جان بخشی کر دیں۔ جن نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، اس نے ہمارے بچے کو مارا ہے، اس لیے اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن ان دونوں راہگیروں نے اپنے اپنے طور پر جن کو منانے کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ ہم اگر اپنا قصہ آپ کو سنائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا، تو آپ اس کو ضرور معاف کریں گے۔ اس پر جن نے آمادگی ظاہر کی، کہا کہ اگر آپ کا قصہ زیادہ دردناک ہوا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ دونوں راگیروں نے اپنے قصے سنائے۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن اس کے باوجود جن پوری طرح مطمئن نہیں ہوا۔ وہ سوداگر نے جن سے درخواست کی کہ مجھے 40 دن کا وقت دے، اور جن نے اس کو 40 دن کا وقت دیا۔ یوں یہ کہانی چلتی ہے، اسی طرح وہ صبح ہو جاتی ہے اور صبح ہوتے ہی وہ قصہ مکمل نہیں ہوتا، اور جلاد
वजीर की बेटी यानी बादशाह की बेगम को कत्ल करने आ जाते हैं, लेकिन बादशाह लड़की को कहता है कि किस्सा पूरा करो। जिस पर वजीर की बेटी जवाब देती हैं कि किस्से सिर्फ रात को सुनाए जाते हैं, दिन को नहीं। बादशाह उसे एक रात और रात की मोहलत देता है और अगली रात सब फिर वहीं से शुरू होता है। और किस्सा चलते चलते इतनी लंबी हो जाती है कि अगली सुबह हो जाती है, लेकिन किस्सा मुकम्मल नहीं होता। जिस पर फिर जल्लाद आ जाते हैं और बादशाह फिर लड़की से इसरार करता है कि मुझे किस्सा मुकम्मल करो। जिस पर लड़की कहती है कि किस्सा दिन को नहीं सुनाया जाता, आपने मुझे कत्ल करना है तो बेशक कत्ल करो। यूं हजार रातें गुजर जाती हैं और वो किस्सा चलता रहता है। और हजार रातें गुजरने के बाद आखिरकार बादशाह भी इस जुल्म से दस्तबरदार हो जाता है और वज़ीर की बेटी बादशाह के बच्चे की मां बनने वाली होती है। जिस पर बादशाह बहुत खुश होता है और लड़की को कहता है कि किस्सा मुकम्मल करो। लेकिन लड़की कहती है कोई किस्सा था ही नहीं, वो तो मैंने यूं ही कहानियाँ गढ़नी शुरू की, अपनी जान बचाने के लिए यूं ही कहानियाँ गढ़नी शुरू की। और ये किस्सा कोई हजार रातों से ज़्यादा रातों पर चलता है, इसलिए इसको अलफ लैला का नाम दिया जाता है। और इसकी बाकायदा किताब की शक्ल में इसकी तमाम किस्से कहानियाँ मार्केट में आ चुकी हैं, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है अलफ लैला की और बिल्कुल झूठ पर मबनी है।